الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین الکاملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی احباب ایک مرتبہ بآواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار۔ باواز بلند بولو کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب میں فلا سجایاں نے سرکار، اور رب میں فلا سجایاں گونج پڑ جائے رب میں فلا سجایاں، اور کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئیاں نو روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی روندے ترس دے رہندے نے دیدار واسطے رب میں فلا سجایاں۔ ہاں بولو رب میں فلا۔ بعد الحمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم مفکر ملت، پیر طریقت، راہبر شریعت، عالمی مبلغ اسلام، استاذ العلماء والفضلاء، فخر العلماء والمشائخ، حضور قبلہ پیر محمد عبد القادر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، رونق محفل زیب مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہم العالیہ، فخر صابریت آفتاب چشتیت حضور پیر طریقت راہبر شریعت محترم جناب مشتاق صاحب صابری دامت برکاتہم العالیہ، دیگر علماء کرام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر وقت میں آپ احباب کی خدمت میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ آج کا یہ جلسہ وہ خوش نصیب طلباء کہ جنہوں نے جامعہ اسلامیہ فیض القرآن اور جامعہ مسجد صابری اکبری میں ناظرہ قرآن مجید محترم جناب صاحبزادہ علی احمد صابری صاحب ان سے ختم کیا، آج ان کو انعامات تقسیم کیے جا رہے ہیں ان کے لیے، اس سلسلے میں یہ محفل انعقاد پذیر ہے۔ عنوان چونکہ محفل نعت کا ہے تو جی یہی چاہتا ہے کہ نعت ہی کی بات ہونی چاہیے۔ مختصر وقت میں اپنی گزارشات احباب کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کے لیے آپ کی توجہ میں اپنی طرف مبذول کروانا چاہوں گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، اگر میں علماء کو سبق سناؤں تو پھر آپ رہ جائیں گے، اور اگر آپ سے مخاطب رہوں تو چلو علماء سے میں آج معذرت کر لیتا ہوں، چونکہ ماحول نعت والا ہے اس لیے زیادہ تر آپ سے مخاطب رہوں گا۔ اور میری خوش قسمتی ہے کہ حضور قبلہ مفکر اسلام آپ کی موجودگی میں مجھے یہاں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔
میں نے کچھ ایام حضرت کی خدمت میں گزارے ہیں، تو بس ان سے دعائی لینی ہے۔ تو نعت، محفل نعت کیوں سجائی جاتی ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ محفل نعت ہم اس لیے سجاتے ہیں، کسی شاعر نے بڑے حسین انداز میں یہ بات سمجھائی ہے کہ جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکون کی دولت تیرے دیوانے، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں۔ تو محفل نعت ہم صرف اور صرف اس لیے سجاتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کا عشق، مصطفیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں آ کر اس نور کو اجاگر کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں واہ، جس کی صورت کے تذکرے آج سن کے بندے اتنے معزوز ہو رہے ہیں، اس کو دیکھنے والوں کا عالم کیا ہوگا؟ پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آئیے ماشاءاللہ ہماری محفل میں سید واجد حسین شاہ صاحب اور حضرت علامہ مولانا قاری عالم شیر صاحب تشریف لائے، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو نعت، محفل نعت ہم کیوں سجاتے ہیں کہ جب ہمیں محبت مجبور کرتی ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ محفل نعت ہم کیوں سجاتے ہیں؟ جب ہمیں سرکار کی محبت مجبور کرتی ہے تو ہم اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے مصطفیٰ کی نعت کی محفل سجا لیتے ہیں۔ اور آئیے اس محبت نے کہاں کہاں رنگ لگائے۔ ایک حدیث پاک سے آغاز کرتا ہوں۔ میرے رب نے فرمایا، پیارے محبوب، کنتو کنزن مخفین، رب ذوالجلال فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ میرا اللہ فرماتا ہے کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب محبت نے مجھے مجبور کیا، جب محبت نے انگڑائیاں لی، میں نے چاہا کہ اب اکیلا نہ رہوں، اب بزم سجے، اب بزم سجے، کوئی سننے والا بھی ہو، کوئی سنانے والا بھی ہو، کوئی میرے یار کی نعت پڑھنے والا بھی ہو۔ اللہ فرماتے کن تو کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یا اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فاحببت ان اعرف، مجھے حب ہو گئی کہ میں پہچانا جاؤں، مجھے محبت نے جب انگڑائی لی کہ میں پہچانا جاؤں۔ مولا پھر تو نے کیا کیا؟ میرا اللہ فرماتا ہے فخلقت الخلق، اے لوگو میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو پیدا فرما دیا۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو پھر میں نے کیا کیا؟ مخلوق کو بنایا۔ اب ہوا کیا؟ آسمان سج گیا، زمین سج گئی، کائنات ساری بن گئی، انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ اے اللہ یہ زمین کیوں بنائی؟ فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الدنیا۔ سونا اگر تیری ذات کو بنانا مقصود نہ ہوتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، بلکہ لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، پیارے میں نے اپنی ربوبیت کا اظہار ہی اسی لیے کیا ہے کہ میں نے تجھے دنیا میں بھیجنا تھا۔ تو رب نے زمین بنائی محبوب کے لیے، آسمان بنائے محبوب کے لیے، بلکہ اپنی ربوبیت کا اظہار کیا تو محبوب کے لیے۔ تو پھر ہم نے کہا جب محبت میں آ کے رب نے اپنے یار کی بزم سجا کے نعت پڑھی ہے تو ہم بھی مصطفیٰ کے نام پہ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ رب محفل سجایا، جھوم کے آواز آئے رب محفل نے سرکار واسطے، رب میں اب ساری کائنات بن، توجہ، ساری کائنات بن گئی۔ میرے رب نے انبیاء کی روحوں کو بنایا اور پھر میرے اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جا جا کے نبیوں کی روحوں کو بلا کے لے آ۔ اے
پروردگار کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا آج میں نے عرش پہ اپنے یار کی محفل سجانی ہے۔ اللہ اللہ قرآن مجید بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ